السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ تمام کا میں استقبال کرتا ہوں آج کی ہماری تیسری کلاس میں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ تیسرے پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اصل میں تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق دوسرے پارے کی آخری آیت سے ہے جو کل کے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ وہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں اور آپ بالیقین رسولوں میں سے ہیں۔ اب تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے، رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا شرف حاصل کیا، بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ یعنی تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین رسولوں کے خصائص کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے معجزات کے ذریعے سے جن کی تائید کی، کچھ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ رب العالمین سے جس کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح سے بعض انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے سیادت اور قیادت عطا کی، انہوں نے بادشاہت کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس میں مدد کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام کا درجہ اونچا ہے۔ تمام دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ انبیاء اکرام ہیں، لیکن اونچا درجہ ہونے کے باوجود تمام انبیاء اکرام درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم بغیر دلیل کے کسی بھی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے۔ جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ بھائی موسیٰ عیسیٰ سے بڑے ہیں، موسیٰ عیسیٰ سے جو ہے اعلیٰ ہے، اسی طرح عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ موسیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح کی جو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے اپنے انبیاء کرام پر، ایسے ہم نہیں کرتے۔ ہم اس وقت تک کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے یا کسی رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت نہیں دیتے جب تک کہ دلیل کتاب و سنت سے دلیل اس کی تائید نہ کرتی ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بعض امتوں پر بعض امتوں کو فضیلت دی ہے، جیسے کہا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے دیگر تمام جو ہے امتوں پر فضیلت دی ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے۔ افضل الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام انبیاء کرام میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی واضح باتیں آ جانے کے بعد وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے باوجود بعض لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے قبول کیا، بات کو مانا، اور بعض وہ ہے جنہوں نے جو ہے انکار کیا، یعنی بعض لوگ مومن ہوئے اور بعض لوگ کافر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے فضائل بیان کرنے کے بعد، ان کے مراتب بیان کرنے کے بعد، اب اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کو بتا رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو تمام قرآن میں جتنی آیتیں ہیں نا، ان آیتوں میں تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت ہے۔ وہ کون سی؟ جی میں بات کر رہا ہوں آیت الکرسی کی، جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کو ہم لوگ اور ہمارے بچوں کو ہم تک یاد کرواتے ہیں۔ اس کو کچھ یاد کریں نہ کریں، آیت الکرسی ہم ضرور یاد کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا: اے ابو منذر، حضرت ابی بن کعب جن کی کنیت ابو منذر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں: میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں: میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا تم نے بالکل سچ کہا، اے ابو منذر تم نے بالکل سچ کہا اور تمہیں مبارک ہو۔ یعنی یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت پتہ ہے آپ کو یہ ہے، وہ روایت یاد کیجئے جو صحیح بخاری کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے صدقہ کے کھجوروں کا ذمہ دار بنایا۔ میں جو ہے صدقہ کے کھجوروں کی حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور اس میں سے لب بھر بھر کے لینے لگا، تو میں نے اس کو روکا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے جو ہے اپنے گھر کا رونا رویا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا بھی نہیں، اللہ کے نبی نے خود سے پوچھا کہ کل رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا گھر کے بارے میں کہہ رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جھوٹ کہا تھا اس نے، وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دوبارہ آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، ویسے ہی اس نے بہانے بنائے، میں نے پھر سے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ویسے ہی بہانے بنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی کے بولنے کے مطابق وہ دوبارہ آیا۔ جب وہ آیا تو میں نے اس کو اس بار پکڑ لیا۔ اب میں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے پکڑے رکھوں گا اور میں اللہ کے نبی کے پاس تجھے پیش کروں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات سکھاؤں گا جب تم وہ پڑھ لو گے تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یہ پورا آخر تک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ جب دوسرے دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ دعا اس نے سکھائی ہے کہ اگر اس دعا کو تم پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے صبح تک تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ بات کہی ہے۔ وہ پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں پتہ۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ شیطان تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ اگر رات میں ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے ہیں تو اللہ رب العالمین صبح تک شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور بہت بڑی فضیلت جو امام نسائی رحمہ اللہ نے عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اگر وہ وفات پاتا ہے تو وہ ایسی ہی حالت میں جنت میں جائے گا، یعنی وہ فوراً جنت میں جائے گا۔ کوئی چیز جو ہے انسان کے جنت میں جانے کے درمیان حائل ہوتی ہے تو وہ صرف موت ہے۔ تو یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، مجھے اور آپ کو آیت الکرسی یاد کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اس میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، کبھی اشارتاً ہے، کہیں جو ہے واضح طور پر اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اگلی بات بیان کی وہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آیت نمبر 256 میں اللہ رب العالمین نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہدایت ضلالت سے روشن کر دیا ہے، ہدایت اب واضح ہے۔ اس میں اس کا شان نزول یہ آتا ہے، بعض علماء نے بیان کیا، وہ یہ کہ بعض مسلمان جو عیسائی یا یہودی ہو گئے تھے انہوں نے پھر سے اسلام قبول کیا اور ان کی اولاد وہ جو ہے کافر ہی تھی، تو ان لوگوں نے چاہا کہ وہ ان کی اولاد جو ہے مسلمان ہو جائے اور انہوں نے اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا۔ لیکن چونکہ یہ آیت عام ہے تو تمام لوگوں کے لیے شامل ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، آپ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہو، شریعت خود منع کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، زبردستی لوگوں سے اسلام قبول کروایا گیا، زبردستی جو ہے ان کا دھرم پریورتن کیا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پوری دنیا میں ایک شخص وہ تلوار کے زور پر اپنے مذہب کو پھیلائے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، دین اسلام کی سچائی تھی، اس کی حقانیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا اور قائم و دائم رکھا، اور آج بھی باقی ہے وہ، اور مرتے قیامت تک یہ مذہب رہے گا۔ تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، آپ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کروا سکتے ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں اور وہ لوگ جو شیطان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو، اللہ اپنے جو ہے بندوں کے لیے ظلمت سے روشنی کی طرف ان کو لاتا ہے، جبکہ شیطان اپنے چیلوں کو جو ہے روشنی سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا کارساز اللہ رب العالمین خود ہے جو انہیں جو ہے تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو وہ جو ہے روشنی سے
تاریکی کی طرف، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے رہے، شیطان کے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک اصحاب النار، شیطان کے جو اولیاء ہیں نا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں جو مناظرہ ہوا تھا اس کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 258 یعنی 258 میں حضرت ابراہیم اور جو ہے نمرود کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ رب العالمین نے، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کبر و غرور کے باعث اس نے، جس کو اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کی تھی، حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگا۔ نمرود نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ہاں وہ کیسے؟ ایک کو بلایا، مار دیا، قتل کر دیا، اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پنچ اس کو مارا اور کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو، اچھا یہ بھی تو کر کے دکھاؤ، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو نا، تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فبہت الذی کفر، کافر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی۔ لہذا اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جن کو اوندھا چھت کے بل پلٹ دیا گیا تھا۔ حضرت عزیر نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت عزیر کی روح قبض کر لی جائے۔ ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ان کے ساتھ گدھا تھا، کھانے کی چیزیں تھیں، وہ اسی حالت میں رہے۔ 100 سال بعد ان کی روح لوٹائی گئی۔ فرشتے نے جب روح لوٹایا وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تو ان سے پوچھا کم لبثت، کتنی مدت تک تم ٹھہرے رہے؟ کہا انہوں نے کم لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ میں ٹھہرا رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دوپہر میں آئے تھے اور جب وہ بیدار ہوئے تو شام ہو چکی تھی، تو انہیں ایسا لگا کہ بس دوپہر سے شام تک کا وقت گزرا ہے۔ فرشتے نے کہا لبثت 100 عام، کہ تم نے 100 سال تم رہے ہو ویسے ہی حالت میں۔ پھر فرشتے نے کہا دیکھو تمہارا یہ گدھا جس کی گوشت پوشت سب ختم ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کیسے اس پر جو ہے گوشت چڑھاتا ہے۔ پھر گدھا ان کے سامنے، گدھے پر گوشت چڑھایا گیا، ان کو دکھایا گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا یہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 260 میں 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جو انہوں نے مردے کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تعلق سے پوچھا تھا، جیسے حضرت عزیر کا گزرانا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے دکھاؤ کہ تم مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر ابراہیم کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ رب العالمین مجھے تو پورا یقین ہے لیکن بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو ان کے ٹکڑے کرو اور ان کو پہاڑوں پہ رکھو اور پھر ان کو آواز دو اور دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ویسے ہی کیا، 4 پرندوں کے ٹکڑے کیے اور ان کو جو ہے پہاڑوں پہ رکھ دیے اور پھر انہوں نے ان کو پکارا تو وہ پرندے جو ہے دوڑے چلے آئے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 261، یہ تھی 260 جو حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اس کے بعد 261 سے 261 اور 262 میں اللہ رب العالمین نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے جس سے 7 بالیاں نکلی، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں،
یعنی ایک بالی پھر اس کے سات بالیاں، ایک دانے سے پھر 7 بالیاں، پھر 7 بالیوں میں 100 دانے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑا کر کے دیتا ہے. اللہ رب العالمین کشادگی والا، علم والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر انسان 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق اس کا جو ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین 700 یا اس سے بھی زیادہ گناہ بڑھا کر کے دینے والا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہماری ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں 700 سے بڑھ کر بھی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احسان جتا کر کے ایذا نہیں پہنچاتے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلانے کی، چونکہ انسان جب پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ ایسا دکھاتا ہے سامنے والے کو. بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ پر خرچہ کیا ہے، ان پر احسان جتلاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، کہا کہ اپنے جو ہے نیکی جو تم نے کی ہے، جو صدقہ تم نے کیا ہے، اس کو احسان جتلا کر کے ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنی نیکی کو جو تم صدقہ کر رہے ہو اس کو جو ہے تم احسان جتلا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے اس کو ضائع مت کرو. اگر تم احسان جتلا رہے ہو تو گویا تم نے اللہ کے لیے نہیں دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی مثال بیان کی کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نے مٹی ڈال دی اور پھر اس کے اوپر زوردار بارش برسی. ایک صاف شفاف پتھر تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی اور اس پر زوردار بارش برسی. جب اس مٹی کے اوپر بارش برسے گی تو کیا مٹی اس کے اوپر باقی رہے گی پتھر کے اوپر؟ چونکہ وہ پتھر ہے اس کے اوپر سے مٹی بہہ جائے گی. اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو دکھانے والوں کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں نا تو وہ نیکی اس مٹی کی مانند ہے، اور ان کی ریاکاری جب اس پر گرتی ہے تو وہ نیکیاں ان کی ضائع و برباد ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی وہ نیکیاں. لہذا عزیز بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یاد رکھو کبھی بھی ہر معاملے میں اللہ کی رضا چاہو. ہاں، جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں بس اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. آگے مثالیں آئے گی اس کی بہت ساری انشاءاللہ. جب ہم لوگ اس طرح سے بات کریں گے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے گا سورۃ النور میں، جو بہت ہی شاندار، بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے. وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے نا کہ جو بھی عمل ہم کریں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں. یاد رکھیے ریاکاری کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم میں سب سے زیادہ جس شرک سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما الشرک الاصغر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا. آپ نے فرمایا یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا نا تو اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا، کن لوگوں سے کہے گا؟ وہ لوگ جو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے. کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دنیا میں جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے نا ریاکاری کے لیے کہ بھئی فلاں دیکھ رہا ہے پیسہ دے دو، فلاں دیکھ رہا ہے نماز کو لمبی کر دو، یا فلاں دیکھ رہا ہے فلاں کام کر دو. تو اس طرح سے جو دکھانے کے لیے یا صدقہ کر رہے ہیں تو سیلفی کھینچ کے فیس بک پہ شیئر کر دو کہ ساری دنیا دیکھے اور تعریف کریں، آپ کے کمنٹس کریں، اس کے بعد کمنٹس چیک کرتے رہو کس نے تعریف کی کس نے نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں جو لوگ کرنے والے ہیں نا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے اس کام کا کوئی بدلہ ہے؟ اللہ رب العالمین نہیں دے گا، کہے گا جاؤ ان سے لے لو تمہارے کام کا بدلہ. لہذا یہ بہت عظیم گناہ اللہ رب العالمین نے بتایا، بہت سنگین گناہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی کو بھی جو صدقہ و خیرات ہم کر رہے ہیں ہم جو ہے دکھانے کے لیے نہ کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں، یہ مسلسل آیتیں چل رہی ہے جو صدقہ کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے کہا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری کے تعلق سے دھمکاتا ہے، ہاں فقیری کے تعلق سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور بے حیا یعنی جب آپ خرچہ کرنا چاہو گے نا، صدقہ کرنا چاہو گے نا، شیطان روکے گا، کہے گا نہیں نہیں ابھی نہیں ہے، کیا خرچہ کرو گے؟ ہاں آپ کی جیب میں 10 روپے، آپ کے دل میں آیا کہ چلو 1 روپے صدقہ کر دیتا ہوں، شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا نہیں 9 روپے ہی بچیں گے تو کیا کرو گے تم؟ لہذا مت خرچہ کرو. تو شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا مت ڈرو، اور بے حیائی کا حکم دے گا.
بے حیائی بھی مت کرو، فقر سے مت ڈرو۔ یاد کرو ان واقعات کو صحابہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کھجور ہے، دو کھجور ہے، دے دیا، ایک عورت مانگنے والی آئی دے دیا، اس نے کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اور وہ ایک کھجور جو بچی ہوئی تھی اس کا آدھا کر کے اس نے بچوں کو کھلا دیا۔ تو یہ صدقے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے آدمی کروڑ پتی ہو تب جا کر کے صدقہ کرے، نہیں، آپ کے پاس اگر تھوڑا سا ہے نا، آپ تھوڑے میں سے تھوڑا سا دے دیجئے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو ایک آدمی جو 10 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچہ کیا تو وہ 1 روپیہ وہ 10 لاکھ روپیہ پہ بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ وہ دن و رات کے جو اعمال ہم نے دیکھے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ایک شیڈیول بنانا چاہیے جس میں ہم لوگ روز کم از کم 1 روپیہ یا جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے ڈیلی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب صدقے کی بات چل ہی رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے پھر آیت نمبر 271 سے 274 میں صدقے کے فوائد گنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو اچھا ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس آیت میں، ایک تو یہ کہ تم ظاہر کر کے دو تو بھی جائز ہے، تم چھپا کر کے دو تو بھی جائز ہے۔ دیکھیے ظاہر کر کے دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک آدمی کو آپ پیسہ دے رہے ہو تو 4 لوگوں کو بتاؤ کہ میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں تاکہ وہ آدمی ذلیل ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے صدقہ کب دکھا کر کے دینا افضل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو مالدار ہے، جس کے تعلق سے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا یا زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اگر ایسا آدمی دکھا کر کے دیتا ہے تاکہ یہ لوگوں کے جو خدشات ہے، یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں ہیں یہ ختم ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے۔ یا اسی طرح ایک موقع آ گیا، 4-10 لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی خیر کا معاملہ آ گیا، کوئی پیسہ مانگنے والا آ گیا یا کسی چیز میں صدقہ کرنے کی بات آ گئی، اور 4 لوگوں میں یا 10 لوگوں میں آپ کھڑے آگے بڑھ کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی طرف سے اتنا پیسہ لکھاتا ہوں یا میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی جوش آئے، وہ بھی ابھرے اس کام کے لیے، تو یہ جائز ہے، تب بھی آپ دکھا کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد ریاکاری ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر اچھا صدقہ یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے دے۔ کہتے ہیں نا کہ جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اتنا خاموشی سے، اتنا جو ہے آہستہ سے آدمی صدقہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ انہیں ہدایت پر لا کر کے کھڑا کرنا ہے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کا ہدایت دینا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور یاد رکھو جو آپ دے رہے ہو نا صدقہ، وہ سامنے والے پہ احسان نہیں ہے، وہ جو لے رہا ہے اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے آپ اپنے نفس کے لیے صدقہ دے رہے ہو، اپنے فائدے کے لیے صدقہ دے رہے ہو۔ یعنی انسان جب کسی پر خرچہ کر رہا ہے، کسی غریب کو دے رہا ہے، مسکین کو دے رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر سامنے والے پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے خرچہ کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے خرچہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی ہی کے لیے دینا ہے صدقہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بھی یہی بات کہی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن و رات خرچہ کرتے ہیں، چھپا کر کے خرچہ کرتے ہیں، ہاں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگ نہ تو غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے صدقے کی بات یہاں پر ذکر کی، صدقے کے تعلق سے صدقے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد صدقہ کیسے دینا چاہیے، کب ظاہر کر کے دینا چاہیے، چھپا کر کے دینا چاہیے، وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد صدقہ دے کر کے کسی کو تکلیف نہ دے، احسان نہ جتلائے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے اس کے بعد صدقے کا فائدے اللہ رب العالمین نے گنائے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ یہ سارے صدقے کے تعلق سے باتیں ہم نے دیکھی۔ اب جب صدقے کی بات چلی ہے مال کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر مال کا ایک اور چیز کی وضاحت کی مال کے تعلق سے، وہ کیا؟ سودی لین دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی۔ آیت نمبر 275 سے 275 سے 279 تک اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پہلی آیت کہا الذین یاکلون الربا
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ایسے لوگ جو سود خور ہے، سود خور لوگوں کی حالت وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا انہیں شیطان نے خبتی بنا دیا ہے. ہاں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. یعنی سود اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. شریعت میں سود لینا دینا، سود کو لکھنا، سود پر گواہ بننا، ان ساری چیزوں سارے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. تو سود بہت بڑی لعنت ہے. خود اللہ رب العالمین نے جب سود یہ حرام کیا نا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جو سود باقی ہے وہ لے لو، باقی کا چھوڑ دو جب سود کو حرام قرار دیا، بلکہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سود بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا ہے کہ جو سود لیتا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اسی وقت اس دھندے کو بند کرے، اس کام کو بند کرے، سودی لین دین کو بند کرے. ورنہ اگر نہیں بند کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینا دینا بند نہیں کرو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب آسمان والے اور زمین والوں کی جنگ ہوگی تو جیتے گا کون جیتے گا؟ آسمان والا جیتے گا نا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. تو کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، سود خور ہے، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. لہذا سود شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سود سے بچے رہیں، سود کے قریب بھی نہ جائیں. اب سود کی بات ہو گئی، صدقے کی بات ہو گئی، سود کی بات ہو گئی. اب جب بات چل رہی ہے مال ہی کے تعلق سے نا، اللہ رب العالمین نے صدقے کے تعلق سے بیان کیا، سود کے تعلق سے بیان کیا، تو مال ہی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. آیت نمبر 282 میں اللہ رب العالمین نے قرض کے لین دین کے تعلق سے احکامات بیان کیے کہ قرض لیتے وقت دیتے وقت کیا کرنا چاہیے آدمی کو. اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت دین کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو جب قرض دینا تو اس کو لکھنے کا حکم دیا کہ جب تم قرض دو تو اس کو لکھ لو، کتنا دیا، کب دیا، کتنی تاریخ کو دیا، اور کتنی رقم دیا، کس بیسس پہ دیا، کب وہ واپس کرے گا. ان ساری چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، چاہے وہ دینا ہو چاہے لینا ہو، اگر آپ نے دیا ہے تب بھی لکھ لو کہ بھئی میں نے فلاں کو فلاں قرضہ دیا، اتنا دیا، اس جگہ پر دیا، اتنی تاریخ کو دیا اور ان لوگوں کے سامنے دیا. یا جب آپ نے لیا ہے تب آپ نے لکھ لو کہ بھئی فلاں سے میں نے لیا، فلاں سے اتنا پیسہ لیا میں نے، ان کو واپس کرنا ہے، فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لکھ کے رکھ لیا کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جب لینے اور دینے والے کے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا، ہاں لینے والا کہے گا بھائی، دینے والا کہے گا بھائی میں نے اتنا دیا تھا تم کو، لینے والا کہے گا نہیں میں نے تو اتنا ہی لیا تھا. جب ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا نا تو یہ ثبوت ہوگا، دونوں کے درمیان میں یہ ثبوت ہوگا کہ بھئی دیکھو یہ بات ہمارے درمیان میں ہوئی تھی. یا جب اگر لینے والا مر جاتا ہے، یہ لینے والا، قرض لینے والا اگر لے کر کے مر گیا تو اب پیچھے کسی کو نہیں پتا، بھائی کچھ لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی تو کسی کو نہیں پتا. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچوں کو یہ پتا چلے گا کہ بھئی ہمارے والد کا قرض ہے تو وہ ادا کریں گے. یا اگر کسی سے لینا ہے آپ کو قرضہ، آپ نے لکھ لیا بھئی فلاں سے میرا اتنا پیسہ آنا باقی ہے، آپ کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو آپ کے بچے جب اس کو دیکھیں گے تو وہ ان سے آپ کا قرض وصول کر لیں گے. تو یہ دو فائدے اس کے بہت بڑے ہوں گے جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے آیت دین میں. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی وہ دو عظیم آیتیں جس کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا، اور بہت شاندار اس میں دعائیں مذکور ہے جس کو ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی کئی فضیلت احادیث میں آئی ہے. آپ کو ایک حدیث میں سناتا ہوں، سنن الکبریٰ نسائی کی، جو امام نسائی کی سنن الکبریٰ، سنن الصغریٰ نہیں بلکہ سنن الکبریٰ، اس میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت ہؤلاء الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ جو آخری آیتیں ہیں نا، یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے دی گئی ہے. عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے دی گئی ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے خزانے میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں دی ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو اللہ رب العالمین نے مجھے تین چیزیں دی.
اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے 3 چیزیں دی گئی معراج میں. وہ کیا کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز 5 نمازیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دی، جب آپ کو آسمانی دنیا کی اللہ رب العالمین نے سیر کروائی. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک کے سوا امت کے تمام لوگوں کی معافی، یعنی ہر وہ شخص جو اس امت کا شرک نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین ان تمام کو معاف کر دے گا. اس چیز کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین نے دیا. اور تیسری جو چیز اللہ رب العالمین نے عرش پر یعنی آسمان پر مجھے بلا کر کے دیا معراج کی رات میں، وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. دیکھیے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں اترا؟ زمین پر، ہے نا. زمین پر اللہ رب العالمین نے پورے کا پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لیکن تقریباً 23-24 سال کے عرصے میں. لیکن جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دینے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے عرش پر بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں دی. تو سوچیے کتنی عظیم آیتیں ہیں، کتنی شاندار آیتیں ہیں اور کتنی پیاری آیتیں ہیں. ان آیتوں میں بہت سی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جامع دعائیں ہیں. وہ ہم تمام کو یاد کرنا چاہیے، جس میں انسان بہت ساری دعائیں کرتا ہے. ان دونوں آیات میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو بہت ہی جامع ہیں، بہت ہی شاندار دعائیں ہیں. ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. ہاں، ہم نے اس میں وہ بھی دعائیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈال. اسی طرح احکام الہیہ میں عمل کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف فرما. اس طرح کی بہت سی اس میں دعائیں ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جائیے قرآن مجید کھولیے، ان دونوں آیتوں کو یاد کیجئے، اس کا ترجمہ بھی آپ ضرور یاد کیجئے. یہ تھا سورۃ البقرہ. یہاں پر سورۃ البقرہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ تھی. اب یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. یہ سورت کا آغاز، یہ سورت سب سے پہلے سمجھ لیجیے، یہ سورت بالاتفاق مدنی سورت ہے. چونکہ اس سورت میں حضرت عمران اور ان کے گھرانے کی باتیں کہی گئی ہیں، ان کے گھرانے کے تعلق سے جو ہے باتیں بیان کی گئی ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، تو اسی لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے. اس کی فضیلت صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں مجھے دی گئی، 2 روشن صورتیں مجھے دی گئی، یعنی سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران. اب اس آیت کی ابتدا میں، اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف، اپنی عظمت کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اس کے بعد اپنی عظمت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کتاب کو جو نازل کی گئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اہل علم کا طریقہ بتایا اور کہا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا، آیات متشابہات کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو آیات متشابہات ہے جن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، صرف اہل علم سمجھتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تو وہ راسخین فی العلم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. جو باتیں ان میں کہی گئی ہے گرچہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے عام لوگوں کے، وہ صرف اہل علم کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لائے. اس کے بعد اس میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت بڑی جو ہے عطا دینے والا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا، جامع دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا ریب لیوم لا ریب فیہ، ہاں کہ ایسا دن جس کے تعلق سے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ دونوں دعائیں بہت اچھی دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کیجئے. اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ نصیحت کی کہ انسان کا بیوی بچوں سے محبت کرنا، گھر سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا، ہاں ان تمام چیزوں سے، اپنے کاروبار سے محبت کرنا، یہ تمام محبتیں فطری ہیں. یہ ساری محبتیں انسان کے اندر ہے. آیت نمبر 13 اور 14 میں سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں محبتیں، یہ ساری محبتیں جو ہے فطری ہے. انسان مال سے بھی کرے، بیوی بچوں سے بھی کرے، ساری محبتیں فطری ہے. لیکن یہ فطری محبت گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، انسان کر
سکتا ہے بالکل، لیکن یہ گناہ کب ہوگی؟ جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے۔ سب سے زیادہ اگر بندے کو کسی سے محبت کرنی ہے اس دنیا میں تو وہ اللہ رب العالمین سے، اس کے بعد اللہ کے نبی سے، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے۔ لہذا اگر انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ایسا وہ غلط کر رہا ہے، یہ اس کو گناہ کرنے والا کا، یہ گناہ میں ڈالنے والا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے، اسی محبت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیوی بچے، یہ ساری چیزیں جس سے انسان محبت کرتا ہے یہ دنیا کا سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تو بس دنیا کی چیزیں ہیں، سب سے بہتر ٹھکانہ، سب سے اچھا ٹھکانہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات کہی، وہ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، سب سے پسندیدہ دین، سب سے اچھا دین دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بتائی، وہ یہ آیت نمبر 26 میں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العالمین نے، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین ذلیل کرتا ہے۔ ہاں، کوئی دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کو عزت دینے والا نہیں، کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے جو کسی کو ذلیل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہی عزت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ذلیل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، تو صرف محبتی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے زبان سے کہ بھئی ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، نہیں، اس کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین محبت کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے جب ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ سے حقیقت میں محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے 37 میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جو بڑا ہی شاندار، بڑا ہی اچھا واقعہ ہے۔ حضرت مریم کے والد عمران اور ان کی والدہ یہ دونوں نیک تھے، دونوں صالح تھے۔ بہت وقت تک جو ہے اولاد نہیں ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی۔ کس بات کی نظر مانی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کی جو ہے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میری اولاد کو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین اور کہا کہ فتقبل منی، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی، وہ لڑکی تھی، حضرت مریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی، امید تھی بیٹے کی، کیونکہ اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ لوگ بیٹوں ہی کو وقف کرتے تھے، یعنی دین کی خدمت کے لیے یا اللہ کی خدمت کے لیے بیٹوں کو وقف کرتے تھے، یا عبادت گھروں کے لیے بیٹوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ لہذا جب بیٹی ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، اللہ تعالیٰ مجھے تو بیٹی ہوئی ہے۔ ہاں، جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کہا مجھے تو بیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسی نہیں، یعنی جو لڑکا کام کر سکتا ہے لڑکی ویسا کام نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ نے کہا انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں جو ہے اس کو یعنی اولاد کو، میں میری اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها، پس اللہ رب العالمین نے ان کی اس چیز کو قبول فرما لیا، حضرت مریم کی والدہ کو، اور اس طرح قبول فرما لیا کہ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی، یعنی وہ جو نبی تھے،
حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. یعنی جب حضرت مریم کی والدہ کو جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں تو بیٹی دے دی ہے، اب بیٹی کو کیسے وقف کرے؟ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم وقف کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے تو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری میں حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا. اب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے لا کر کے نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ جب آپ کی کفالت میں ہے، آپ اس بچے کو سنبھال رہے ہیں تو آپ اس کو ساری چیزیں لا کر کے دیتے ہیں. جو چیزیں آپ نے اس کو نہیں دی ہے آپ اس کے پاس موجود رہے گی تو آپ پوچھو گے نا بھائی کہاں سے آئی ہے. تو حضرت مریم کے پاس جب ایک مرتبہ حضرت زکریا آئے تو دیکھا کہ کئی قسم کے پھل رکھے ہوئے، اور وہ بھی کون سے پھل پتہ ہے آپ کو؟ جس کا موسم نہیں ہے، جس موسم میں وہ پھل پائے نہیں جاتے ہیں وہ دوسرے موسم میں وہ پھل موجود ہے. تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھ لیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ھو من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جو ہے بے حساب دیتا ہے. معصوم بچی کا جب یہ ایمانی جواب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو ان کو بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی. چونکہ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی بانجھ تھی، کہا دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی ایک اولاد ہو جائے اس طرح کی جو اتنی جو ہے اچھی ہے، تو اس طرح کی اولاد ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العالمین تو مجھے ایک اولاد عطا کر جو ہے تو بے شک سننے والا ہے، تو سننے والا ہے دعاؤں کو. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا نام یحییٰ ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار اور نفس پر قابو رکھنے والا، اور وہ نبی بھی ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے نبی کی جب دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو بیٹے کی بشارت دی، ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نبی ہونے کی بھی بشارت دی. اب میرا اور آپ کا ہمارا انسانی دماغ ہے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی انسان تھے. انہوں نے اپنے اعتبار سے سوچا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. اللہ رب العالمین میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو ہے بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے. پھر حضرت زکریا نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین ٹھیک ہے میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس کی کوئی نشانی ہے کیا؟ جب اولاد ہوگی مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا رب اجعل لی آیہ. حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا، کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا سوائے اشارے کے، صرف اشارے سے بات کرے گا لوگوں سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. تو ایسی صورت میں صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کر. دیکھیے یہ آیت سے نا یہ پورا واقعہ حضرت زکریا کا ہے جو تیسرے پارے میں ذکر کیا گیا، میں نے آپ کے سامنے بتایا. اب اس واقعے میں جو اللہ رب العالمین نے آخری بات کہی نا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو یہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی اچھا معاملہ ہمارے ساتھ ہونا تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کوئی خوشی کی بات ہو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا. جیسے کہ حضرت زکریا کو دیا، اولاد کی خوشخبری سنائی، اس کی نشانی بتائی، پھر کہا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جب کبھی خوشی ہو، کوئی اچھی بات پتہ چلے تو اللہ کا ذکر کریں. ہمارا معاملہ اس کے برعکس سے الٹا ہے. جب کبھی خوشخبری ملتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو بتانے کا، فون کر کے بتانے کا یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح کرنا یہ ہم بھول جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے یاد رکھیں. اس کے بعد آگے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہیں اور دنیا خریدنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا اور ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا جو صرف دنیا میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. 3 عذاب اللہ رب العالمین نے بیان کیے، 3 انجام ان لوگوں کے ذکر کیے. کن لوگوں کے؟ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو جو ہے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں.
تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ہاں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے لوگوں کا تزکیہ نہیں کرے گا، انہیں پاک و صاف نہیں کرے گا گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تیسرا عذاب، دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے تیسری وعید ان لوگوں کے تعلق سے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم لوگ صرف دنیا میں نہ لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ جو عہد کو بھول جاتے ہیں، جو قسموں کو بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ رب العالمین سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سورہ ذاریات کی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت ہی بھول جائے، اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائے، تو ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جو دنیا خریدتے ہیں، بس دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں، اپنا حق ادا کریں، اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، اور اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں۔ اور یہ تین عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے، نہ تزکیہ کریں گے، قیامت کے دن جو ہے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایسے تینوں عذاب سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام سب سے پسندیدہ ہے، یعنی دین اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کا کوئی اور دین لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا افغیر دین اللہ یبغون، کہ وہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش میں لگے ہیں، کسی اور دین کے تلاش میں لگے ہیں، حالانکہ آسمانوں والے اور زمینوں والے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، چاہے وہ خوشی ہو یا نہ خوش ہو، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے، قبول اعمال کے شرائط میں سے ایک شرط، سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ دین اسلام، یعنی وہ مسلمان ہو عمل کرنے والا۔ اگر وہ اسلام ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دنیا بھر کی نیکیاں کر لے، غریبوں کی مدد کر لیں، مسکینوں کی مدد کر لیں، صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، جتنا چاہے وہ نیک عمل، اچھے اعمال انجام دے دے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے دین اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر آیت جو اس سورے کی ہے، اس پارے کی ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ولهم عذاب اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، جو کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ایک شخص وہ جو کفر کیا لیکن اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کیے اور مرتے دم تک کافر رہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آخرت میں یہ لوگ زمین بھر کر کے بھی سونا دے کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب حق واضح ہو گیا، حق سامنے ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے زمین بھر کر کے بھی اگر اللہ تعالیٰ کو یہ سونا دے دیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس وقت کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ تکلیف والے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے، کہا کہ ایک انسان ہے جو کفر کرتا ہے، کفر کرتے 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 کفر ہی کی حالت میں وفات پا جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی آنکھوں سے انجام کو دیکھتا ہے، آخرت کے دین کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ عذاب کا مستحق ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی صورت میں اگر وہ زمین بھر کر کے بھی سونا دے دے اللہ تعالیٰ کو اور کہے کہ اللہ یہ زمین بھر کر کے سونا لے لے، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، مجھے جو ہے گناہوں سے پاک کر دے، جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے توبہ کا وقت کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب انسان جو ہے حالت غرغرے میں نہ پہنچے، یعنی فرشتہ روح قبض کرنے سے پہلے یعنی انسان کی غرغرے کی حالت ہونے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر فرشتہ روح قبض کرتے وقت اگر وہ قبول کرنا چاہے اسلام، تو ایسے آدمی کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ فرعون نے کیا تھا، جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تک تو ایمان نہیں لایا تھا، اب ایمان لا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں تیرے ایمان کا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، اس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو ایمان کی قبولیت کا وقت
جو ہے انسان کے موت کے آنے سے پہلے تک ہے، غرغرے کی حالت سے پہلے تک ہے، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو، اس کے بعد اللہ رب العالمین اسلام انسان قبول کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب فرشتوں کو دیکھ لے گا حالت غرغرے میں ہوگا، اس کے بعد اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس پارے کی آخری آیت تھی۔ یہ الحمدللہ ہم نے تیسرا پارہ آج مکمل کیا، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ ہر پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر نقطہ، ہر چیز جو زیادہ اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر میں طالب علم ہوں، اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کچھ پوائنٹس چھوٹ گئے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ، یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے، آپ کو نوٹس بھی انشاءاللہ اس کی دی جائیں گی، آپ ضرور پڑھیں، آپ ضرور جو ہے ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ کہاں کہاں کون سی باتیں ذکر ہے، یہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ناظرین، یہ آخری تیسرے پارے کی آخری آیت تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی ملاقات میں ہم لوگ انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو واقعات ہے اس سے عبرتیں، نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو دعائیں اس میں گزری ہے، خاص طور سے اولاد کی دعا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا گزری ہے، وہ دعا آپ یاد کیجئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو دعائیں، وہ دعائیں یاد کیجئے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی ابتدا میں جو دو دعائیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہ آیت دعائیں یاد کیجئے۔ یہ کافی دعائیں، بہت اچھی دعائیں ہیں۔ آپ اس کو جب دعائیں آپ مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، عام دعاؤں میں بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کو پڑھیے، اس سے نصیحتیں حاصل کیجیے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔